السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى. عن عثمان بن عبد الله أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب الآفات. قال: متى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تطلع الثريا. رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. برادران اسلام، ثریا ستارے کے تعلق سے آج میڈیا میں بہت سی ویڈیو وائرل گھوم رہی ہے ثریا ستارے کے تعلق سے۔ ثریا ستارہ کیا ہے؟ ستارے کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سورہ الانعام کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں کہ ستارے سے کیا فائدے ہیں، ستارہ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ ذات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے کو پیدا کیا۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ تمہارے رہنمائی کرے، تمہارے لیے راستہ بتائے، اندھیرے میں، خشکی اور تری میں، سمندر میں اور خشکی میں، اندھیرے میں تمہاری رہنمائی کرے یہ ستارہ۔ ستارے کی یہ فائدے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ قد فصل الآیات لقوم یعلمون، ہم آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے، جو خبر رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے آیات، اپنی نشانیوں کو کھول کے بیان کیے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 97 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والنجم، ستارہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے۔ ستارہ قیامت کے قریب جھر جائے گا، گر جائے گا۔ تو ستارے کے فائدے، 3 فائدے بیان کیا مفسرین نے۔ پہلا، ستارہ یہ آسمان کی زینت ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ستارہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے مسافر کے لیے۔ اور تیسرا فائدہ ہے رجوم الشیاطین، شیطان پر وار کرتا ہے۔ اگر کوئی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو انگارہ بن کر کے اس پر برستا ہے، وار اٹیک کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے ستارے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کو بنایا ہے رہنمائی کے لیے۔ یہ عقیدہ رکھنا، نجومیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نجومیت اور کے ذریعے جادو حاصل کرنا اور غیب کی بات بتانا، غیب کا علم لوگوں میں عام کرنا، یہ شرکیہ کلمات ہیں جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ ستارے کے ذریعے بیماری اور مصیبت کا دفاع کرنا اور ستارے کے ذریعے تقدیر کو معلوم کرنا، یہ سب شرکیہ افعال ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آج یہ ہمارے میڈیا میں ایک جو ثریا ستارے کے تعلق سے وائرل ہو رہا ہے، ستارہ یہ نکلنے والا ہے اور یہ کورونا بیماری اس سے دفع ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ ستارہ، اس کا تذکرہ بخاری میں بھی اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اس کا لفظ اس کا ملتا ہے، حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا نمودار ہو جائے۔ ستارہ، جہاں پر ستارہ جو ہے رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، ایسے ہی ثریا ستارہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے، جب یہ نکلتا ہے تو کھیتی کے پکنے کا امکان ہوتا ہے، کھیتی پکنے کا یہ ہوتا ہے۔
کہ اس بات کی امید ہو جاتی ہے کہ سریا کے نکلنے پر کھجور جو ہے اخضر سے پیلی ہوگی، پک جائے گی، اس بات کا یہ ثبوت ہے۔ تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ سریا نکلنے سے بیماری بھاگ جائے گی، دفع ہو جائے گی، یا کسی کی موت ہوگی۔ اس کا تعلق زندگی اور موت، بیماری اور شفا سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب آپ کے لڑکے ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے ابراہیم کے مرنے سے سورج میں یہ چاند میں گہن ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج اور چاند اس کا تعلق کسی کی موت سے نہیں ہے کہ کسی کے مرنے سے سورج میں گہن ہوتا ہے، چاند میں گہن ہوتا ہے۔ ایسے ہی ستاروں کا بھی تعلق جو ہے موت اور زندگی سے نہیں ہے، بیماری اور شفا سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے اور علم رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق ہے۔ تو آج جو یہ وائرل جو ہے ہمارے ہندوستان میں خاص کر کے کہ سریا نکلنے والا، خاص کر کے جو بدعتی ہیں، جو جاہل ملا ہیں، ان کے نزدیک یہ افواہ پھیل رہی ہے کہ اس کے نکلنے سے کورونا جو ہے بیماری چلی جائے گی۔ ستارے کے نکلنے سے، آنے سے اس کا تعلق جو ہے بیماری، اس کا تعلق نہیں ہے۔ بیماری اور شفا اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سریا نکلنے کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کھجور جو ہے پھل پکنے والے ہیں، اور جب پھل پک جائے تبھی بیچا جائے، کچا پھل بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ عثمان بن عبداللہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے سوال کیا عبداللہ ابن عمر سے عن بیع الثمار، کچا پھل کو بیچنے کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، اللہ کے رسول نے پھلوں کو بیچنے سے، کچا جو پھل ہوتا ہے اس کو بیچنے سے آپ نے منع فرما دیا، یہاں تک کہ آفت جو ہے چلی جائے، دور ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آفت چلی جائے، دور ہو جائے تو سریا کے نکلنے سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کچا پھل آپ نے بیچا اور بعد میں جو ہے اس میں بیماری آ جائے اور تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو بعد میں جھگڑے اور مصیبت کا باعث بن جائے، اس لیے آپ نے منع فرما دیا ہے۔ کچا پھل جو ہے بیچا جائے، کھجور ہو یا آم ہو، جو بھی ہو، جب تک کہ پک نہ جائے، جب تک کہ صحیح اور صلاحیت کا حامل نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن عمر نے کہ سے سوال کیا گیا متا، کب یہ بیچا جائے پھل کو، تو آپ نے فرمایا حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ سریا جو ہے ستارہ نکل آئے۔ یہ نکلنا جو ہے اس بات کی امید ہے کہ پھل پکنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اس بات کیا، اس سریا ستارے سے اس کا موت اور بیماری، شفا اور بیماری اور شفا، زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو جاہل ہے، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ موت اور زندگی، بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہے جو ہے چھین لیتا ہے، اور جب چاہے جو ہے یہ ایک امتحان اور ایک ابتلا اور ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو ہے عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ملکوں میں جو ہیں بدترین عقیدہ رکھنے والے، اللہ انہیں توفیق دے اس قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔